السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. کل کے درس کے اختتام پر میں نے اس آیت کریمہ سے استنباط کیا تھا کہ اس میں ذی القربہ کے اندر لازماً میاں اور بیوی کے تعلقات شامل ہونے چاہیے، کیونکہ ایک ایسی مکمل فہرست جس میں جانوروں تک کا ذکر ہو، ہر چیز جو انسان کے تعلق میں کسی لحاظ سے بھی اس کے تعلقات کے دائرے میں آئے، وہ ہر چیز مذکور ہو، مسافر بھی مذکور ہو. اور وہ صورت جو خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہی ہے، وہ اس موقع پر میاں بیوی کے تعلق ہی کو چھوڑ جائے. یہ آیات اسی صورت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ استنباط کیا تھا، اور حضرت مسلم موعود نے بھی اسی لفظ اقربون کے اندر میاں بیوی کو داخل سمجھا، جو اس سے پہلے ورثے کی والی آیت کے اندر مذکور ہے. اور اس لیے میں دوبارہ یہ آپ کو سناتا ہوں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضہ. یہ وہ پرنسپل آیت ہے جو وراثت کے تمام امور پر حاوی ہے اور تمام رشتوں پر حاوی ہے. اور حضرت مسلم موعود نے بھی اقربون میں جہاں اولاد کو داخل فرمایا سمجھا، آگے اولاد کا ذکر آتا ہے، اور پھر اسی جگہ والدین کا میاں بیوی کو بھی شامل سمجھا اقربون کے اندر، کیونکہ والدین کے بعد پھر اولاد کا ذکر ہے، پھر میاں بیوی کا ذکر ہے، پھر دوسرے پہلو کی طرف پھیلنے والے رشتوں کا ذکر ہے. تو لفظ اقربون بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. کہیں اولو القربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں ذوی القربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ صورتحال فیصلہ کرے گی کہ ہر جگہ لفظ قرب کیا معنی رکھتا ہے. جہاں وضاحت کے ساتھ کسی قریبی رشتے کا ذکر ہو چکا ہو، وہاں دوبارہ جب لفظ قرب استعمال ہوگا تو وہ نسبتاً دور کے رشتوں کے متعلق استعمال ہوگا، پہلوں کے متعلق نہیں. چنانچہ انہی آیات میں جو وسیع سے تعلق رکھتی ہیں، حضر القسمت والی کون سی آیت ہے نکالیں؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ میں لفظ اولو القربہ استعمال ہوا ہے، اقربون نہیں ہوا اور ذوی القربہ نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ اقرب والے رشتے سارے بیان ہو چکے ہیں، اس لیے اذا حضر القسمتہ میں وہ بیٹے اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھائی اور میاں اور بیوی یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے جو وصیت کے قوانین ہیں ان میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. بس وہ لوگ جو وارث ہیں قانون کی روح سے، جب ورثہ تقسیم ہو رہا ہو ان وارثوں کے ارد گرد کچھ لوگ اور بھی اکٹھے ہو جائیں. یہاں اولو القربہ سے مراد نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں
نہ میاں بیوی وغیرہ، بلکہ دیگر قرب کا تعلق رکھنے والے رشتہ دار جو براہ راست قانوناً ورثہ نہیں پاتے. تو اس لیے موقع محل کے مطابق لفظ قرب کی تشریح ہوگی. اور اس آیت میں چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہر قسم کے تعلقات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اس لیے یہاں لفظ قریب کے اندر یا ذی القربا کے اندر لازماً وہ سارے رشتے شامل سمجھنے چاہیے جو وراثت والی آیت میں اقربون کے تابع بیان ہوئے ہیں، اور ان میں میاں بیوی کا رشتہ بھی موجود ہے اور اولاد بھی موجود ہے. اب صرف میاں بیوی کی بحث نہیں ہے، بالوالدین احسانا وبذی القربا، اگر ذی القربا کے لفظ کو عمومی رشتہ داروں تک ہی محدود سمجھا جائے تو اولاد بھی نکل جائے گی. اس لیے اولاد کے تعلقات کہاں گئے؟ حالانکہ جہاں والدین کے تعلقات کی بحث آتی ہے قرآن کریم میں، وہاں اولاد کی تعلقات کی بھی آتی ہے. پھر احسان کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کے قطع ہونے کے لیے خصوصیت سے لفظ احسان استعمال فرمایا ہے. احسان امساکم بمعروف اور تسریح باحسان، یعنی اتنا احسان کا خیال ہے کہ فرمایا کہ جب تک رہو اکٹھے معروف طریق کے مطابق رہو، مگر جب جدا ہو تو معروف سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرتے ہوئے جدا ہو. بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی، جو اس صورتحال کے بالکل برعکس ہے جو ہم علیحدگی کے وقت دنیا میں پاتے ہیں. دنیا میں جب تک اکٹھے ہوں اگر اختلاف بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو ہی جاتا ہے اور معروف کا کچھ لحاظ رکھتے ہیں. جب فیصلہ ہو جائے علیحدہ ہونے کا تو پھر وہ پل پڑتے ہیں ایک دوسرے کے نقائص پر اور کھوج لگا کے بھی ابھارتے ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے کے راز تھے ان کو بھی اچھالتے ہیں. تو اس موقع پر خدا کا احسان کا ذکر فرمانا خدا تعالیٰ کا بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے. اصل احسان کا تو وہ موقع ہے جب تم الگ ہو رہے ہو، اور اتنا احسان کا ذکر کر کے اس تفصیلی آیت میں جہاں کوئی بھی انسانی تعلق نہیں چھوڑا گیا، اس میں وہ تعلق بیان نہ ہو. اس لیے میں دہرا رہا ہوں، اصرار کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ یہاں ذی القربا میں لازماً میاں بیوی کے تعلقات بھی داخل ہیں اور ماں باپ کے اپنی اولاد سے تعلقات اور ذمہ داریاں بھی داخل ہیں. ان سب میں احسان کا معاملہ کرو. ماں باپ کے جو فرائض ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس کے متعلق تو حدیثیں اکٹھی نہیں نہ ہوئی ابھی تک، وہ بھی منگوا لیں. اس کے بعد صحیح اب میں واپس آتا ہوں ذی القربا والی بحث کی طرف، اور اس میں کچھ میں نے احادیث کی روشنی میں باتیں بیان کر دی تھیں. اب میں میاں بیوی کے تعلقات کے ضمن میں احسان کیا ہونا چاہیے، کیا تقاضے ہیں دونوں کے ایک دوسرے پر، ان کی مثالیں احادیث کی روشنی میں کھولتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی کتاب النکاح سے روایت لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہو. اب یہاں لنسائکم کا لفظ ہے، صرف اہل کا لفظ نہیں، لیکن یہی مضمون زیادہ وسعت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کے حوالے سے اپنی ذات کے متعلق بیان فرمایا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. تو لفظ اہل یہاں نہ صرف بیویوں کے متعلق بلکہ بچوں کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سارے اہل جو اپنے گھر میں بسنے والے اپنے عزیز ہیں وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں.
مگر یہاں خصوصیت سے عورت کا ذکر ہے، اس لیے یہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اہل سے عورت کو نکال دینا چاہیے، اور آل سے تو زبردستی نکال دیتے ہیں بعض لوگ، کیونکہ اس طرح پھر ازواج مطہرات کی ایک شان ابھرتی ہے جس کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے۔ ان معاویہ تھا ایک، حضرت معاویہ بن حیدہ، حیدہ ہے یا حیدہ ہے؟ حیدہ ہی ہے۔ معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو کھاتا ہے اس کو کھلا، جو تو پہنتا ہے اس کو پہنا، اس کے چہرے پر نہ مار، نہ اس کو بدصورت بنا، اگر تجھے اس سے الگ رہنا پڑے تو گھر میں ہی ایسا کر، یعنی گھر سے اسے نہ نکال۔ اس میں جو دوسرا حصہ ہے مضمون کا، یہ ظاہری طور پر اس آیت کریمہ سے تعلق رکھتا ہے جس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے، مارنا کیا ہے، کیوں ہے، کن حالات اور کن شرائط کے ساتھ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ مطلب نہیں کہ اپنے مردانہ کپڑے عورت کو پہنا دو، جو تو پہنتا ہے اس کو پہنا، کہ جا کے آپ ڈاکٹر صاحب اپنا کوٹ اتاریں اور آج تو میں یہی سن کے آیا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جس معیار کا تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی اسی معیار کا پہناؤ، جس معیار کا کھانا تم کھاتے ہو اسی معیار کا کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے اور یہ معین شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ گھر میں تو دال روٹی اور گزارا جس حد تک بھی ہو سکے نون مرچ سے ہی گزارا کرنا پڑے، لیکن باہر جا کے ہوٹلوں میں خامد کھا کے آتے ہیں اور دوستوں کی مجلس میں عیش اڑاتے ہیں۔ یہ ایسی ایک کجی ہے مردانہ عادتوں میں کہ جس کے نتیجے میں آج بھی معاشرہ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس میں بڑی تکلیف دہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ تو قرآن کریم دیکھیں کس طرح ہر زمانے کی کتاب ہر حال پر چسپاں ہونے والی تعلیم رکھتا ہے، اور اس ضمن میں بعض دفعہ بیویاں بھی اس طرح کرتی ہیں کہ چھپ کے خامد سے اچھی چیزیں کھاتی ہیں، اور جو خامد آ جائے تو اپنا حال برا بنا کے تو دکھاتی ہیں یہ تم دیتے ہو یہی کچھ ہے۔ اس کے اندر ایک لطیفہ بھی آتا ہے جو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے واقعات حقیقت میں ملتے ہیں اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ ایک عورت تھی جس کو عادت تھی کہ اپنے خامد کو تو چھوڑ بچوں سے بھی چھپا کے کھاتی تھی، اچھی اچھی چیزیں کھانے کی نکال کے وہ چولہا جو ٹھنڈا ہو جائے اس کے اندر چھپا کے آگے کر دیا کرتی تھی، اور جب کھانا کھلاتی تھی بچوں کو تو بچے ایک کال سے کہتے تھے کہ اماں اپنے لیے بھی کچھ رکھ، کہ چھٹ پڑے مانو ماں پہ ہی چولہے بچ ماں کا کیا ہے، ماں تو چولہے میں پڑی رہتی ہے اور کھانا اس کا چولہے میں ہوتا تھا۔ تو ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں، ایسے باپ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ساری ناانصافیاں ہیں اور بدخلقیاں ہیں۔ جب رفاقت ہو زندگی کی تو ہر چیز میں رفاقت ہونی چاہیے، کھانے میں بھی بہترین کھانے کے وقت سب سے پہلے بیوی کا خیال آنا چاہیے، اور بہترین کھانے کے بعد بیوی کو بھی سب سے پہلے خاوند کا خیال آنا چاہیے، اور اسی طرح بچوں اور عزیزوں کا۔ اور یہ اعلیٰ درجے کا احسان ہے جس کو قرآن کریم نے لفظ احسان کے تابع بیان فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ حضرت اسد بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اب خیرکم لأہلہ کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو مسجد چلے جاتے، نماز کا وقت آتا اور بیچ کے دوران گھر میں جو دوسرے کام ہیں وہ سارے تو بیان نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، مگر چونکہ اس سائل کی مراد یہ تھی کہ کام کاج کیا کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا اور کام کو گویا تھا ہی نہیں، اتنے بڑے کام تھے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ دن بھر تجھے
پوری طرح عبادت کے لیے بھی توجہ الگ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہر وقت تو بے حد مصروف رہتا ہے. بس دن کو اگر کچھ کمی رہتی ہے اور تجھے حسرت رہتی ہے کہ میں زیادہ یاد کرتا اللہ کو، زیادہ توجہ دیتا، فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. تو جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جایا کرے تب پھر کھڑا ہو جا کر اور رات خدا کے ذکر میں گزارا کر. تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ان حدیثوں کا یہ معنی صرف لے لینا، نقشہ کھینچ لینا کہ گھر میں ہر وقت صرف ہانڈی چولہے کا یا کپڑے سینے کا ہی کام تھا، یہ بالکل غلط نتیجہ نکالا جاتا ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی مصروفیتیں اکثر دینی مہمات سے تعلق رکھتی تھیں اور بے انتہا کام تھے. تمام عالم اسلام میں جو پھیلتا چلا جا رہا تھا، بے شمار مسائل تھے جن کا حل کرنا تھا، تربیتی مسائل تھے، علمی مسائل تھے، قرآن کریم کی نزول اور اس کی حفاظت کا انتظام تھا، اس کے لیے کاتبوں کو خود لکھوانا اور نگرانی کرنا کہ اس چیز صحیح لکھا گیا ہے. تو یہ جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں بعض دفعہ ان کو زیادہ ہی اتنا اچھال دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام تھا، کپڑے سی رہے ہیں بیٹھے یا بیوی کی مدد کر رہے ہیں. یہ غلط نتیجہ ہے. اصل یہ ہے کہ سخت مصروف ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا احسان کا سلوک فرماتے تھے کہ بیوی کی روزمرہ کے کاموں میں بھی مدد فرماتے تھے. سمجھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانک لیتے تھے، یعنی ادھرے ہوئے جوتے ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی طریق تھا اس زمانے میں اس کو استعمال فرماتے. اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے. اپنے گھر میں وہ سب کام کرتے جو آدمی گھر میں کرتا ہے. آدمی گھر میں کرتا ہے والی بات تو مجھے سمجھ نہیں ہے، اکثر نہیں کرتے گھر میں یہ کام، بلکہ وہ جو کچھ بھی ہے پھٹا پرانا جو اٹھا کے بیوی کے منہ پہ مارتے ہیں کہ چلو اس کو ٹھیک کرو، میں جانا میں زیادہ مصروف ہوں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ انسان تھے، اپنے کپڑوں میں سے اگر کوئی کیڑا کوئی چیز داخل ہو جائے، انسان تھے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صفائی کے خلاف نہیں، یہ بات بے حد نظافت کے باوجود، بے حد صفائی کے باوجود بعض دفعہ ماحول میں بعض بارشوں کے دور میں کیڑے جوئیں اس قسم کی چیزیں کپڑوں میں آ جایا کرتی ہیں یا ساتھی سے آ کے منتقل ہو جایا کرتی ہیں. تو فرمایا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے یہ نکالتے تھے اور بکری خود دھو لیتے تھے اور اپنے کام جہاں تک ممکن ہو آپ ہی کرتے تھے، دوسروں پر ان کا بوجھ نہیں ڈالتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہو تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے. یعنی بعض دفعہ بعض عورتوں کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے خواہ وہ جسمانی ہوں یا عادت سے تعلق رکھنے والی ہوں، بعض مردوں کا دل اتنا اچاٹ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ عورت ان کے لیے روزمرہ ایک مصیبت کا موجب بنی رہتی ہے. جذباتی طور پر جب بھی واسطہ ہو وہ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو اور اس سے بچنے کی ایک اعلیٰ ترکیب بھی بیان فرما دی. آپ نے فرمایا اگر تم ہمیشہ ایک دوسرے کی عیوب پر نگاہ رکھو گے، مثلا میاں اپنی بیوی کے کسی عیب پر نگاہ رکھے گا تو پھر وہ نگاہ رکھنا آہستہ آہستہ ایک دائمی بغض میں تبدیل ہو جائے گا. اور بعض عورتوں کی طلاق محض اس وجہ سے ہوئی کہ خاوند کے کھانے کا انداز ایسا تھا جو وہ نسبتاً زیادہ نفیس عادت کی بیوی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی کم حوصلگی نہیں دکھانی چاہیے، کوشش کرو اصلاح کی، مگر اگر نہ بھی ہو تو یہ دیکھو کہ خوبیاں تو بہرحال اور بھی ہیں اس شخص میں، بیوی میں نقائص ہی تو نہیں ہیں، خوبیاں بھی ہیں، تو خوبیوں کو سراہا کرو.
اس کی وجہ سے جو تعلق کا مسئلہ پیدا ہو گیا، الجھن پیدا ہو گئی ہے، وہ حل ہو جائے گا مسئلہ، اور تمہیں وہ چیز اچھی بھی لگنے لگے گی۔ اور یہ گہرا نفسیاتی نقطہ ہے جو قانون کی طرح کام کرتا ہے۔ توجہ کی بات ہے، ہر محبت کرنے والا بعض نقائص جانتے ہوئے بھی ان کو نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہر شخص محض خوبیوں کا مراقبہ ہو۔ ہر نفرت کرنے والا اگر تو نظر پھیرے تو اس کو اسی نفرت کے آبجیکٹ میں، آبجیکٹ کو کیا کہیں اردو میں، نفرت کا اس کی وجہ نفرت ہے جو شخص بھی، اس کے اندر وہ خوبیاں بھی پائے گا۔ بس واضح توجہ کو پھیرنے سے اچانک دل کی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت یہ فرمائی ہے کہ نقائص ہوں گے بیوی میں، اس سے انکار نہیں، مگر ان نقائص کو دل کا بغض نہ بننے دینا، اور خوبیاں دیکھنا تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور خوبیوں کی وجہ سے تمہیں اسی بیوی سے تعلق پیدا ہو جائے۔ بس آخری نتیجہ نکالتے ہیں، ہمیشہ اچھی باتوں پر تمہاری نظر رہنی چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ بعض عورتوں کو میں نے اس طرح سمجھایا ہے کئی دفعہ، اکثر مان بھی جاتی ہیں، بعض وہ نہیں مانتی، کہ خاوند میں یہ بات ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بات بھی تو ہے جو میں جانتا ہوں، اس کے اندر ایک علم کم ہے تو بھولپن بھی ہے، ایک سادگی ہے، ایک جو اچھی لگتی ہے، جو بچوں میں بھی اچھی لگتی ہے، بڑوں میں بھی اچھی لگتی ہے۔ تو علم کی کمی کو تم اس طرح نظر انداز کر سکتی ہو کہ جو اس کی عام طبیعت کی سادگی اور صفائی ہے، اس پر نظر رکھو تو تمہیں پیار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہی نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ موقع محل پہ اس کو میں چسپاں کر کے دیکھتا ہوں تو کافی فوائد پہنچتے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر کیا کرے؟ پانی چھڑکے۔ تھپڑ نہیں فرمایا۔ لوگوں کے جن کے ہاتھ کھلے ہوں وہ یہ بھی حرکتیں کرتے ہیں، اٹھو، یہ بچوں کو بھی مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنا احسان کا مضمون ہے، چونکہ آپ کی ذات مجسم احسان تھی، میں اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے، جس نے جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی اور اپنے میاں کو جگایا، اگر اس نے اٹھنے میں پس و پیش کی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ اب بیوی کے لیے یہ معاملہ خطرناک ہے ویسے یعنی اگر وہ مومنہ نہ ہو، اسلامی تعلیم سے آراستہ نہ ہو، تو بعض خامد اگر نہ ہو ایسا، تو ایسی بیوی کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری سے حدیث لی گئی، فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی۔ اب اس میں دوسرا پہلو بھی اب آ گیا شروع۔ پہلے مرد بڑے خوش ہو رہے تھے، پھر میں نے عورتوں کو خوش کیا، عورتوں کے حقوق بتا کے۔ اب عورتوں سے بات شروع کیا، میں مردوں کو بھی بتاتا ہوں کہ ان کے بھی حقوق ہیں کچھ جن کو نظر انداز نہیں فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اور یہ روایت وہ ہے جو دل ہلا دینے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے اس میں اکثر عورتوں کو مبتلا پایا، اور کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کرتی ہیں، عرض کیا گیا کہ کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ کفر کا معنی انکار بھی ہے اور ناشکری بھی، تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ناشکری تھی۔ تو جب پوچھا گیا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ احسان ناشناسی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر ساری عمر احسان کیا جائے اور پھر کوئی بات خلاف طبیعت دیکھے تو چیخ اٹھتی ہیں کہ میں تجھ سے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعتاً عورتوں کی کمزوری ہے، جو ہم نے کئی دفعہ دیکھی ہے۔ جتنا مرضی اس سے احسان کا سلوک کرتے رہو ساری عمر،
کبھی ایک دفعہ کوتاہی ہوگی تو کہتے ہیں جو تمہارے گھر تو ہم نے سکون دیکھا ہی کچھ نہیں، ہمیشہ یہی رہا ہے، ہمیشہ یہی مصیبت۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور جہنم میں زیادہ دیکھنا یا آگ میں دیکھنا یہ مضمون ہے جو غور طلب ہے۔ عام طور پر تو یہی مراد لی جاتی ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، جو ایک دل ہلا دینے والی بات ہے، لیکن لفظ نار اگر صرف استعمال ہوا ہو جیسا کہ یہاں نار ہے تو اس کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ ایسی عورت کی زندگی ہی ایک جہنم بنی رہتی ہے، جو ناشکری ہے وہ ہمہ وقت جہنم میں جلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کو اچھی چیزیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، برائیاں اس کو منہ پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھتی اور تکلیف پہنچاتی ہیں، اور وہ پھر بیچاری اپنی ناشکری کی آگ میں جل جل کر مر جاتی ہے۔ بس شکر گزار ہونا اور ناشکرہ ہونا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شکر گزار شخص انہی حالات میں جنت پا لیتا ہے جن حالات میں ایک ناشکرہ جہنم کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا۔ تو جو بھی اس کے معنی ہوں، یہ ہوں یا وہ ہوں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ناشکری کی جزا تو آگ بارہا بیان کی گئی ہے، اس لیے اگر وہ بھی مراد ہے تو بہت ہی خطرناک ایک چیز ہے، اور یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے برعکس ہے اس بات کا کہنا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 باتیں بیان فرمائیں جن میں فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان میں ایک عورت کو بھی بیان فرمایا، اور عورت کو ایک خوشبو کے ساتھ رکھا ہے۔ اس حدیث پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں پہلے۔ تو یہ وہ بعض ایسے امور ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنے نفس سے نہیں کرتے تھے، بلکہ بین ہی حقائق پر رہتے ہوئے بات فرماتے تھے، خواہ نتیجہ پسند ہو یا ناپسند ہو۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار عورتوں سے، اور اتنا لحاظ، اتنا احسان کا سلوک، اتنا ان کی کمزوریوں سے درگزر کرنے کا رجحان، یہاں تک کہ فرمایا کہ عورت کو خواہ ٹیڑھی بھی ہو اتنا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ٹوٹ ہی جائے۔ یاد رکھو پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں ایک خم ہے، اور اس خم کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، اور سیدھا کرنا ہے بھی بیوقوفی، کیونکہ خم میں بھی ایک حسن ہے، وہ جو پسلی کے خم کا حسن ہے وہ سیدھی ہڈی میں نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باریک لطیف انداز میں خواتین کی خوبیوں کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ بس یہ جو بات ہے یہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر دیکھی ہے، جس کو بیان کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے، اور نصیحت کے رنگ میں ہے، نہ کہ ان کی تذلیل کے رنگ میں، کہ تم ہوش کرو، ناشکری کے نتیجے میں تم جہنم کما لو گی، جبکہ ساری عمر اتنی خدمتیں کرتی اور مصیبتیں اٹھاتی ہو، یہاں تک کہ تمہارے پاؤں تلے جنت رکھ دی گئی ہے اولاد کے لیے، اور خود جہنم میں چلی جاؤ ناشکری کر کے، تو یہ جائز بات، درست بات نہیں ہے۔ حضرت نے تمہارے لیے اچھا سودا نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے مجھے۔ پھر وہ عورتیں جو خاوند کی رضا کے ساتھ فوت ہوتی ہیں، ان کے متعلق فرمایا جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش اور راضی ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھو، کیونکہ عورت پسلی سے، وہی آ گئی ہے حدیث کا وہ ذکر کر رہا تھا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس میں پسلی کی طرح خم ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والے نے تشریح کی ہوئی ہے، پسلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ خم کجی ہوتی ہے، تو اس نے فرمایا نہیں ہے، فرمایا ہے ان آوج ما فی الضلع اعلیٰ ہو، اور جو پسلی کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے وہ خمدار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں بیان فرمایا؟
یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کمی کجی میں ایک حسن بھی ہے، اور جتنی زیادہ تمہیں بعض صورتوں میں کجی دکھائی دیتی ہے وہاں حسن بھی اتنا ہی نمایاں اور اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا نخرے اشفا وغیرہ سے تعلق ہے، تو ضروری نہیں کہ ناشکری ہی ہو عورت کی طرف سے۔ بعض دفعہ محبت کے اظہار میں عورت نخرے کرتی ہے، اشفوں سے کام لیتی ہے، دنیا بھر کی شاعری سے بری پڑی ہے۔ تو اس کی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پسلی کا جو اعلیٰ حصہ ہے وہ ابج بھی ہے، جتنا بلند ہے اتنا ہی ٹیڑھا بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، انسانیت ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ کے بکھر جائے گی۔ اس کی بعض فطری ایسی کمزوریاں ہیں جو اس کے لیے اس کے وجود کا حصہ ہیں، جس میں اس کی نزاکت، اس کی لطافت اور وہ سکون ہے جو مرد کو عطا ہوتا ہے عورت سے، تو ان کو اتنا نہ ٹیڑھا سیدھا کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ ٹوٹ ہی جائے۔ پھر دیکھیں حال پر رہنے کا فائدہ بیان فرمایا، صاف پتہ چلتا ہے کہ کجی سے مراد بدخلقی اور بدتمیزی اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر تم اسے اس کے حال پر ہی رہنے دو گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل ہوتا رہے گا، یعنی یہ چیز فائدے سے خالی نہیں بنائی گئی۔ اس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو اور اس بارے میں میری نصیحت مانو۔ یہاں میری نصیحت مانو تو عربی میں ہے ہی کوئی نہیں، ترجمہ کرنے والے تشریح ترجمہ جب کر دیتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے یقین تھا یہ رسول نے نہیں فرمایا، وہاں نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پستی کی طرح ہے کہ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو اسے توڑ دو گے، لیکن اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے۔ یہ وہی چیزیں بیان ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت بطور رفیق کا حیات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے یہ اب جو باتیں تھیں اچانک ان باتوں نے مجھے حوالہ دیکھنے پر مجبور کیا، تو حوالہ بہقی کا نکلا جس سے میں الرجک ہوں، کیونکہ بہقی 6-7ویں صدی کی کتاب اور وہ اس حدیثوں کے نام پہ اکٹھا کر لیا ہے جس میں بہت سی باتیں ناممکن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن کے منافی مضمون، قدرت الہی کے منافی مضمون، کائنات کا جو بھیانک نقشہ کھینچتی ہیں وہ باتیں۔ ایک قطرہ ابل رہا ہے اس کے خون کا، حضرت یحییٰ کے خون کا، جو 70,000 سال تک ابلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے خون کا بدلہ اتارا جائے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیل جس نے سینگ پر دنیا کو اٹھایا ہوا ہے اور کائنات کو اٹھایا ہوا ہے، یہ ساری حدیثیں بیکی میں ملتی ہیں۔ تو ابھی جو میں نے دیکھی آگے میں نے کہا فوراً دیکھوں تو یہ کون سی حدیث ہے، اور بہقی کا حوالہ مل گیا اس میں۔ باتیں تو ایسی عجیب، زیادہ عجیب نہیں، مگر طرز بیان بھی لگتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لگتی، اس لیے چھوڑ ہی دیتا ہوں اس کو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو سامان زیست ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان زیست نہیں۔ انما دنیا متاعن، متاعن سامان زیست ترجمہ بھی میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ متاع میں جو فائدے کے اور خوشی کے پہلو ہیں اور استفادے کے پہلو ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، کہ دنیا تو ایک متاع ہے، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا ذریعہ ہے، ایک اچھے ماحول میں ایک لطف اٹھانے کا ایک موقع ہے، اور ان چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز افضل من المرأۃ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ لیس من متاع دنیا شیء افضل من المرأۃ الصالحۃ۔ اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تعریف فرمائی کہ میری آنکھ میں عورت بھی جچتی ہے،
تو ان خوبیوں کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر عورت صالحہ ہو، نیک ہو اور روحانی اور اخلاقی حسن سے آراستہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر عورت ہے، اور اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں، ساری دنیا کی اجتماعی گواہی اس بات کے حق میں ہے۔ ہر دوسری نعمت کو جب ایک انسان کسی عورت کو اچھا سمجھ رہا ہو وہ آسانی سے اس کو قربان کر دیتا ہے، بادشاہتیں لٹا بیٹھتا ہے، تخت سے تختہ قبول کر لیتا ہے، ہاتھ میں تیشے پکڑ کے وہ پتھریلی چٹانوں میں نہریں کھودنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو انسانی فطرت ہے اس کا اظہار ہے کہ عورت اگر اچھی ہو تو زندگی کی وہ ہر متاع جس کی خاطر انسان جیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس سے بہتر چیز ہے۔ حضرت بخاری کی حدیث ہے، اب حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ عصفان سے واپسی کے وقت ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور کے پیچھے اونٹنی پر حضرت صفیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اونٹنی کے ٹھوکر کھانے کی وجہ سے دونوں گر پڑے۔ ابو طلحہ حضور کو سہارا دینے کے لیے لپکے۔ حضور نے فرمایا عورت کا خیال کرو۔ عظمت اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ازواج میں سے کسی اور کو نسبت ہی کوئی نہیں، تو لوگ دوڑتے ہیں اس عظمت کے پہلو سے اس کی طرف جو زیادہ قابل قدر وجود ہے، مگر یہ ایک جسمانی حادثہ ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کا خیال کرو۔ یہ سنتے ہی ابو طلحہ منہ پر کپڑا ڈال کر حضرت صفیہ کے پاس آئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا، یعنی خود چہرے پہ کپڑا ڈالا، اور تاکہ میں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھوں جو گرنے کے وقت بے احتیاطی کی حالت ہوتی ہے، اور پھر پہلے کپڑا ڈالا، پھر جو بھی خیال کی صورت ہو سکتی تھی وہ میں نہیں سمجھتا کہ جسمانی طور پر آپ کو خیال کر سکتے تھے، یہی ہو سکتا تھا خیال جو کیا گیا، اور باقی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا ہوگا۔ پھر ان دونوں کے لیے سواری کو درست کیا اور حضرت صفیہ اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جتنا رش حضرت خدیجہ پر آتا تھا اتنا کسی پر نہیں آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی جسمانی حسن کی وجہ سے نہیں تھی، عمر کے لحاظ سے آپ سے بڑی، اور جو روایتیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، جو نقشہ کھینچتے ہیں، جسمانی حسن اور نزاکت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ پیاری تھی، اور روحانی خوبیاں بھی تھیں، عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹی تھیں، اس لیے ایسی بیویوں کا از خود زیادہ لاڈلا ہو جانا ایک طبی بات ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ سے جو آپ کی وفات تھی اس کے سامنے کسی اور بیوی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ کہتی ہیں حالانکہ میں نے دیکھا بھی نہیں، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ جو ظالم اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کرنا گویا آپ کی نفسانی جذبات کے پورا کرنے کی خاطر تھا، اور ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ایک جذبات کے تابع انسان تھے۔ یہ مستشرقین اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے جواب کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات، کہ وہ جوانی کی عمر جس میں انسان جسمانی طور پر بہترین رفیق چاہتا ہے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بیوی کے ساتھ گزاری ہے جو عمر میں بڑی تھی، اور کوئی ایسی خاص ذاتی خوبی کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ گویا حضرت خدیجہ غیر معمولی حسن کی مالک ہوں۔ عمر میں بڑی تھیں اور
جو بھی اولاد نصیب ہوئی وہ پہلے حضرت خدیجہ ہی سے اولاد نصیب ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور وفا کے حق ادا کرنے میں کمال کر دیا، اپنا سب کچھ سپرد کر دیا، اور اس کے بعد ہر قسم کے حالات میں بڑے صبر کے ساتھ ایک شکوہ زبان پر لائے بغیر آپ نے ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب میں جو شدید تکلیفیں پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں حضرت خدیجہ ہی آپ کے ساتھ تھیں۔ میرا نہیں خیال کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور شادی ہوئی ہو، کیوں جی؟ نہیں ہے نا؟ ہاں، ضمناً مجھے یاد آیا، میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو میں نے کہا تھا یہ ایک ہی بیٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر میں نے بعد میں ذکر بھی خود ہی دوسرے دن اصلاح کی کہ ایک ہی بیٹے سے مراد یہ ہے وہ بیٹا جس نے کچھ عمر پائی، جس کے متعلق نبوت کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بعد میں جب میں نے تحقیق کی، میں نے ضمن یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ بعض ایک حدیث میں 11 کا بھی ذکر ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی 11 کا ذکر فرمایا ہے، اور بیٹیوں کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے، 4 ہی ہے نا، اور بیٹوں کی 4 بھی، 6 بھی، 11 بھی۔ لیکن جو خاص توجہ کے لائق بات ہے، کیوں میں نے ان کو اکیلے بیان کر کے نمایاں طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کرتا تھا ہمیشہ کہ آیت خاتم النبیین نازل ہو رہی ہو اس حوالے سے کہ دشمن آپ کو ابتر قرار دے رہا ہے اور آپ کی کوئی اولاد نہیں، اگر نبوت کے بعد کوئی اولاد ہوتی تو یہ بات دشمن نہ کہہ سکتا۔ بس جب میں نے تحقیق کی تو یہ عجیب بات سامنے آئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد دعوی نبوت سے پہلے ہو چکی تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے، اور دعوی نبوت کے بعد صرف ابراہیم پیدا ہوئے ہیں۔ تو آیت خاتم النبیین کا یہ پس منظر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو پھر آپ کو کوئی اور اولاد نہیں ملی، نہ لڑکا نہ لڑکی، کیوں جی؟ لڑکی کا کوئی ذکر ہے اس کے بعد؟ لڑکی کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ اور جو پہلی اولاد تھی، اکثر کے متعلق یہ بات بڑی قطعیت سے ثابت ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں وفات پائی ہے۔ بعضوں نے چلے کا دن دیکھے ہیں مشکل سے، بعضوں نے چند گھنٹے، بعضوں نے چند دن، چند مہینے۔ اور ابراہیم کے متعلق، حضرت ابراہیم کے متعلق یہ روایتیں ہیں کہ 2.5 مہینے سے لے کر 2.5 مہینے تک بیان کیا جاتا ہے یا کچھ اور؟ نہیں، 18 مہینے تک آغاز کا کی کم سے کم عمر کیا بیان کی جاتی ہے؟ ہاں وہی 2.5 مہینے سے 18 مہینے تک، یا کچھ کم و بیش اس میں فرق ہو شاید۔ تو یہ بھی آپ کو میں ضمن میں بتا دوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اولاد بھی ملی ہے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، زندہ رہنے والی اولاد جو بھی بچی وہ حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے تھی۔ اور اس کثرت سے اگر اولاد ہو تو اس کے بڑھاپے کی عمر میں اس سے کیا جسمانی تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی محض جسمانی تعلق تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا انسان کے لیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس کے تابع ہونے کا الزام ہر پہلو سے بالکل جھوٹا، لغو، اور آپ کی سیرت کا ہر پہلو اس الزام کو رد کرتا ہے، اور ازواج کی تاریخ بھی اس الزام کو رد کرتی ہے۔ نبوت کے 10 سال تک تقریباً حضرت خدیجہ کی کا وصال کب ہوا ہے؟ 8ویں 9ویں سال میں، ہاں 6 ابی طالب کے زمانے میں، جو 4 سے لے کر 11-12 تک ہے، معین پتہ ہے؟ 4 یا 5 ہجری سے نبوی سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہجرت کے قریب تر پہنچ جاتا ہے، آخری 1-2 سال
ہیں جن میں شیخ ابی طالب سے آزادی نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے اسی قید کی حالت میں تھے، اور ایک ہی بیوی تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت بنا لیتے تو اسے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس تحفۃ نثار کرتے۔ جو پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس سے پیار کا اظہار کرنا ہے تو اس کے تعلقات کے حقوق بعد میں بھی ادا کرتے چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عادت تھی، یعنی ان کی سیرت پر روشنی پڑتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہو کہ جو مرحوم کرتا ہو وہی کیا کرو، یہ کر نہیں سکتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے اندر یہ عادت نہ ہو، یہ سخاوت نہ ہو۔ کبھی کبھار میں آپ کو کہہ دیتی کہ آپ تو یوں کرتے ہیں کہ گویا خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ یہ عورتوں کی طرف سے یہ پسلی والی بات ہے نا، پسلی کی بات بہت اچھی مثال ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصاف بیان کرنے لگتے اور آخر پر فرماتے کہ میری ان کے بطن سے اولاد بھی ہے، یہ بھی لحاظ ہے۔ اب حضرت عائشہ بات تو کہہ دیتی تھیں، وہ بعد میں جب اوصاف سنتی ہوں گی تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اگر رشک تھا تو حضرت خدیجہ پر تھا۔ بخاری کتاب المناقب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے آواز سن کر۔ آپ کو حضرت خدیجہ کی آواز یاد آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وفا کا تعلق تھا جو اتنا گہرا تھا اور دل میں ہمیشہ جاگزین رہا ہے۔ یہ پیار اور وفا کا تعلق شرک نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو تعلقات ہیں یہ اعلیٰ پاکیزہ اقدار کے نتیجے میں اللہ کے نیچے ہیں، اس کے مقابل پر نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بار خدا یہ تو حالہ ہے۔ اچانک چونکے ہیں کہ جیسے حضرت خدیجہ آ گئی ہوں، کہ نہیں یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو پہلے یہودی مذہب رکھتی تھیں کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زائد اونٹ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا کہ صفیہ کو دے دو۔ زینب کی زبان سے نکلا بھلا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں؟ یہ بھی وہ تسلیم والی بات ہی ہے، عورتوں سے نکل جاتی ہیں ایسی باتیں، اپنی سوت کو دلوایا کہ اس کا اونٹ بیمار ہے تم دے دو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اور اتنا طبیعت پر گہرا اثر پڑا حضرت زینب کے اس قول کا کہ کچھ دیر تک آپ نے عملاً ان سے تعلق توڑے رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچتی تھی، اور اس موقع پر پسلی کی مثال دینا غلط ہے۔ یہ وہ ہے موقع جہاں واقعتاً عورت کی بعض کمزوریاں مرد کے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بنتی ہیں۔ میرے نزدیک خاص طور پر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے اعلیٰ توقع رکھی، ورنہ یہ کبھی نہ کہتے، جانتے تھے کہ اور سوت پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوکن کو اس کی چیز جائے۔ تو اس تکلیف کا صدمہ کی وجہ یہ ہے کہ اونچی توقع جس سے رکھی اس نے اس توقع کو پورا نہیں کیا۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں مذکور ہے، حضرت ابن شہاب عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں مجھے وہ نظارہ یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور مسجد نبوی میں حبشی لوگ فوجی کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کر رکھا تھا اور میں اس پردے کی اوٹ میں ان حبشیوں کے کرتب دیکھ رہی تھی۔
ایک تو یہ بھی مسئلہ فقہی حل ہوا کہ مردوں کی کھیلیں دیکھنا عورت کے لیے اگر وہ ایک دور کا تعلق ہو، ذاتی تعلق قرب کا نہ ہو تو ہرگز ناجائز نہیں ہے۔ مردوں کی صحبت یعنی ایسی صحبت، ایسے قرب کے تعلقات جو عورت کی عفت پر کسی پہلو سے منفی رنگ میں اثر انداز ہوں، وہ منع ہے۔ اور سامنے مرد کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، عورت کا کام نہیں، مرد کو نظر ڈالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پردہ کیا ہوا اور حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں۔ اور ٹیلی ویژن پر اگر ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی کوئی اس کا منفی پہلو باقی رہتا ہی نہیں۔ اور اگر نیک لوگ پیش ہو رہے ہیں، پوری احتیاطوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ان کے جسم کا ننگ نہیں ہے، تو اس پر بعض جو مولویانہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حدیث ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنی چادر سے آڑ کر لیا کرتے اور میں حبشی لوگوں کو مسجد میں جنگی مشق کرتے دیکھتی۔ یہ کرتے اور دیکھتی کا مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ تو نہیں کہ روزانہ یہ واقعہ ہوا کرتا تھا، ترجمہ غلط ہوگا۔ یہ ایک طرز بیان ہے، یسترنی بردائہ وانا انظر الی حبشۃ یلعبون فی المسجد، کہ میں یہ نظارہ دیکھتی ہوں بعض اوقات اپنے تصور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر سے ڈھانپا ہوا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ وہ ہمیشہ چادر سے ڈھانپا کرتے تھے اور ہمیشہ حبشیوں کے کھیل دیکھا کرتی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ ایک طرز بیان ہے کہ بساقت میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ آ جاتا ہے۔ فرماتے جب تک میں خود اکسان آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نصیحت کرتی ہیں یہ حوالہ دے کر، بس اے لوگو، اگر تم کسی کم سن لڑکی سے شادی کرو تو اس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھو۔ کم سن عورت کھیل اور تفریح کی شوقین ہوتی ہے۔ اب یہ نتیجہ جو ہے کم سن کے ساتھ اس کو ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ کھیلوں کے شوقین تو بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض معمر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سوال صرف مسئلہ کیا ہے، شادی شدہ تھیں، جوان تھیں۔ ایک جوان عورت دیکھ سکتی ہے اور ان باتوں میں اس کے احساسات کا خیال رکھنا جائز بلکہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے، اور خام خواہ ان احساسات کو غلط کہہ کے رد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاپا کھانے سے تھا تو نکلا ہو، یہ دھتا الگ ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک دفعہ اسماء بنت یزید انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئیں اور عرض کیا، یہ اصول الغابہ سے لی گئی ہے، اس سے روایت کی حیثیت پر کوئی بحث نہیں ہے کہیں، کون سی ہے اب آگے مضمون بتا دے گا میرے خیال میں۔ عورتوں سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی نمائندہ بن کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سب کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ہم عورتیں گھروں میں بند ہو کے رہ گئی ہیں، اور مردوں کو فضیلت اور موقع حاصل ہے کہ وہ نماز با جماعت، جمعہ اور دوسرے مواقع اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج کے بعد حج کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ میں سے کوئی حج، عمرہ یا جہاد کی غرض سے جاتا ہے تو ہم عورتیں آپ کی اولاد اور آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں اور سوت کاٹ کر آپ کے کپڑے بنتی ہیں۔ یہ ساری روایت ہی بڑی عجیب ہے، اسی لیے میں نے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا کہ حوالہ کیا ہے۔ کتنے حج کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے، کیونکہ وہ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد پھر 2 سال ہی آئے ہیں صرف، اور ایک حج جس کا ذکر ملتا ہے وہ حجۃ الوداع ہے،
تو کسی عورت کا آخری دنوں میں یہ بات کرنا کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ کہانی لگتا بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تفصیلی بحث عورتوں کا نمائندہ بن کے جا رہی ہے کہ اس وقت تک ساری عورتیں قید ہیں 10ویں سال تک۔ یہ مجھے نہیں یہ قبول ہو رہی حدیث، اس لیے چیک کروائیں اس کو۔ اچھا، یہ باتیں بھی صحابہ کی مجلس میں سب میں عام میں ہو رہی ہیں، نمائندہ بن کے آئی ہیں، صحابہ کی موجودگی میں بات کر رہی ہیں اور ابھی اپنی قید کا شکوہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ جہاں ایسی آزادی ہے عورت کو کہ مردوں کی مجلس میں دندناتی ہوئی آئے اور آ کے شکوے کرے، وہ یہ شکوے کرے کہ ہم قید ہیں، تمبوؤں میں بند ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مڑے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اس عورت سے زیادہ عمدگی کے ساتھ کوئی عورت اپنے مسئلہ اور کیس کو پیش کر سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اتنی عمدگی کے ساتھ اتنے اچھے پیرائے میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں طرز بیان مجھے تو حدیث سے بڑھ کر ایک سوچنے والی کی کہانی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ہمارے علماء دیکھ لیں گے، اس کی حیثیت مجھے بتائیں گے پھر۔ مسئلہ تو پہنچے نہیں آخر پہ، کہا کیا پھر آخر پہ اس کے مقدمہ، ان کے مقدمہ پیش کرنے کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وقت لگایا۔ اور جواب یہ دیا، یہ نہیں بتایا کہ ان سب نیکیوں میں تم حصہ دار ہوتی ہو، جاتی ہو، مسجدوں میں بھی آتی ہو، پیچھے آ کے نمازیں پڑھتی ہو، اعتکاف میں بھی بیٹھتی رہی ہیں، یہ ذکر ہی نہیں فرمایا۔ یہ اس حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا، جن کی تو نمائندہ بن کر آئی ہو ان کو جا کے بتا دو کہ خاوند کے گھر کی عمدگی کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والی عورت، اسے اچھی طرح سنبھالنے والی عورت کو وہی ثواب اور اجر ملے گا جو اس کے خاوند کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ملتا ہے۔ یہ جو نتیجہ ہے یہ اپنی ذات میں تو اس میں کوئی پہلو ایسا اعتراض والا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے، اگر یہ مراد ہے کہ عورت جتنی نیکیاں کرتی ہے اس کو اسی طرح ان نیکیوں کا اجر ملے گا، اور خاوند کی اور گھر کی دیکھ بھال بھی ان نیکیوں میں شامل ہے، جس کا مرد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے وقت خدا سے اجر پاتا ہے۔ بس جہاں تک نتیجہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی حرف رکھا جا سکے، مگر طرز بیان مجھے مشکوک لگتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، عورت بھی اپنے خاوند کے گھر کی، اس کی اولاد کی نگران ہے۔ بس یہ جو مضمون ہے اب یہ چلتا چلتا دوسری سمت میں چلا گیا سارا۔ ہم تو احسان کے تعلق میں جو حقوق ہیں مرد کے عورت پر، عورت کے مرد پر، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ بحث عورت کی چل پڑی، اب جو اکٹھے کرنے والے ہیں روایتیں، انہوں نے ہر قسم کی روایتیں یہاں اکٹھی کر دی ہیں۔ میرا خیال اب اس کی کافی ہو گیا مضمون، اس کو اب چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات جو سنن ابو داؤد نے لکھی ہے وہ ایک اچھی عادت ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن ثوبان نے ایک صحابی کے حوالے سے کہا کہ حضرت علی نے بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ جب آپ حضرت فاطمہ کے پاس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک فرمایا کہ پہلے فاطمہ کو کچھ تحفہ دو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی زرہ ہی دے دو۔ بس حضرت علی اپنی زرہ دینے کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ اب مراد سمجھ نہیں آئی اس بات کی، اگر نکاح تھا تو نکاح میں جہیز مقرر ہوا ہوگا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں زرہ جہیز تھی، مگر یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔ یہ کوئی اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے، لکھنے والے نے نکالا ہے کہ ازواجی زندگی سے پہلے تحفہ دینا، یہ معاملہ مجھے مشکوک نظر آ رہا ہے۔ اس سے استنباط اس سے نہیں ہوتا میرے نزدیک،
مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر وہ اور پہلے دینے کا معاملہ طے ہو چکا ہو تو وہ دینا چاہیے. اور جہاں تک تحفے کا تعلق ہے وہ تو ایک کھجور بھی ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی یہ کہنا کہ ادھر تو بنتا ہی نہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال شوق میں لوگوں نے سب روایتیں اکٹھی کی ہیں, ضمناً ہمارے علم میں یہ باتیں آ جائیں تو اچھی بات ہے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے اور یہ بھی بخاری سے حدیث لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے اہل پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا نیکی ہے. ایک سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو بیویوں میں سے ایک کی طرف جھکنے والا قیامت کے دن ایک خام وجود کی صورت میں اٹھے گا. مطلب یہ نہیں کہ لفظی طور پر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس کا دھڑ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا اور آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا, یعنی آدھا فالج زدہ ہوگا. یہ ایک روحانی مثال ہے جو جسمانی مثال کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے. اسے بین ہی جسمانی مثال سمجھنا درست نہیں ہے. مراد صرف اتنا ہے کہ اس کا وجود جنت میں وہ اس صحت کے ساتھ داخل نہیں ہوگا جس صحت کے ساتھ انصاف کرنے والے داخل ہوتے ہیں. اور کیونکہ جہنم تو فرمایا نہیں, آدھا فرمایا ہے, لیکن آگے پھر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ جنت میں وہ ٹیڑھے میڑھے آدھے لنگڑے داخل کیسے ہوں گے. بس یہ جو حدیثیں ہیں ان کو زیادہ گہری نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا معنی رکھتے ہیں, کیونکہ ساری عمر جنت میں لولا لنگڑا ہی پھرتا رہے یہ تو نہیں ہو سکتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی ان بدنی کمزوریوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. وہ حدیث جس میں ایک بڑھیا نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس نے تو واویلا شروع کر دیا, مارے گئے ہم تو میں تو بڑھیا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو تسلی دی کہ نہیں, مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی جائے گا اللہ اسے جوان ہی داخل کرے گا. تو جنت میں امپرفیکٹ وجودوں کا کوئی ذکر نہیں مل سکتا. ہاں مراد یہ صرف اتنی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کو وہ لطف نصیب نہیں ہوگا جنت کا جو منصف مزاج خاوند کو ہو سکتا ہے. اس سے آدھا لطف اٹھائے گا, وہ پورا لطف نہیں اٹھا سکتا. یہ تو درجے جو کہ جنت کے ہیں یہ ممکن ہے. یہ لیں, ابھی میاں بیوی کے تعلقات بالقربہ میں آ گئے اور بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ پر کیا حقوق ہے اور ان سے احسان کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے, اس کی کوئی مثال نہیں. دوسرے, آپ سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اتنے ایگزاسٹو اسٹڈی نہ پیش کیا کریں, ہم نے صرف نمونے دینے ہیں. میں نے شروع میں درس میں کہا تھا کہ اگر ہم ایگزاسٹو اسٹڈی شروع کریں اور اس پہ تفصیلی ہو جائیں تو 1 گھنٹہ صرف ایک شعبے کے لیے بھی کافی نہیں ہے, یا 1.5 گھنٹہ. چند نمونے چاہیے صرف. اب الجار کی بحث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ, جار سے مراد پڑوسی, حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں, وقت ہے نا کافی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ ساتھی اچھا ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو, اور پڑوسیوں میں سے وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. حضرت ابن عمر کی روایت ہے, یہ میں بیان بھی کر چکا ہوں غالباً, وہی ہے یہ کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ میں نے سمجھا کہ
بعید نہیں کہ وہ پڑوسی کو وارث بھی قرار دے دے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو شریح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، یہ وہی ہے جو کل میں نے بیان کر دی تھی، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یہ ہو چکے ہیں تو پھر یہاں کیوں عنوان لگ گیا اوپر؟ اوہو، یہ چٹیں یوں ہی لگی ہوئی تھیں، یہ چٹ یہاں لگی، یہاں سے شروع ہونا ہے ٹھیک ہے، اس لیے اتر جانی چاہیے تھی، غلط فہمی پیدا کرنے والی چٹیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی سچا مومن ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے مہمان کا احترام کرے۔ یہ بھی بیان ہو چکی ہے، ہوئی تھی نا کل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کس طرح معلوم ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم بڑے اچھے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم بڑے برے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رویہ برا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوسی تم سے شاکی ہیں تو پھر تم اچھے ہو ہی نہیں۔ لیکن یہ ایسا ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جس میں ہر پڑوسی کا ہر تبصرہ ضرور جائز ہی ہوگا، ورنہ ہمارا پڑوسی تو ہمیں بہت ہی برا سمجھتا ہے ہم تو مارے گئے ایسے ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عموماً اس لیے ویسے ہی بیان ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اگر عام طور پر پڑوسی کسی کی تعریف کرتے ہوں تو اچھا ہے، اور اگر پڑوسی کسی کو برا دیکھتے ہوں تو برا ہے، کیونکہ پڑوسی اس کے آنے جانے، اس کی طرز کو خوب جانچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں کے جو حالات ہیں انگلستان میں، ان میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ان کے گھر اکثر کھوکھے سے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں جو ایک کمرے میں شوٹ کرو تو ساتھ پڑوسی کے دروازے گھر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، زور سے پاؤں مارو تو نچلے والے اس شور کو سنتے ہیں، اور پھر انسان کی رات کی باتیں بھی ہیں وہ بھی دوسری طرف پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں تو خود اپنے گھروں میں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا شور، کوئی ایسا فساد نہ ہو جو پڑوسیوں تک پہنچے، تمہیں بھی ذلیل کرے اور پڑوسیوں کے لیے بھی تکلیف کا موجب ہو۔ یہ پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ عباسیہ بن رفاع سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بھی ان معنوں میں تو وہ قابل قبول نہیں، قابل عمل نہیں ہے کہ ہر روز انسان سونے سے پہلے اپنے پڑوسی سے پتہ کرے کہ تم کھانا کھا لیا کہ نہیں تم نے۔ اتنا ہو سکتا ہے نہ، اس سے مراد ہے، مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی ہمسائیگی میں غریب انسان ہو تو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خود وہ بے نیاز ہو کر عیش و عشرت کر رہا ہے، اچھے کھانے کھا رہا ہے، اور پڑوسی پہ کچھ ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ وہ فاقے کرتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کے کہ آنکھیں کھول کر رہو اور اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھو، جو غریب ہیں ان کا خیال کرو۔ اب ایک نے سوال کیا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں،
ان میں سے کس کو تحفہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے. یعنی اگر ایک ہی چیز ہو اور تقسیم کرنی ہو، ذرا ٹشوز بھی ہیں میری جیب میں اور رومال بھی ہے. میں ٹشو اس لیے نہیں نکال رہا کہ جب کئی دفعہ جب مجھے لوگ ٹشو استعمال کرتے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں رومال ہے ہی نہیں، تو رومال کے تحفے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اب سلسلہ تو رومالوں کا ہی شروع ہو جائے، اس لیے ڈھونڈ کے رومال نکالا ہے. حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم کبھی اچھا سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ کچھ زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، یعنی کسی نہ کسی پڑوسی کو بھی اس میں سے سالن بھجواؤ. یہ بھی تفصیلی ترجمہ ہے، یعنی کسی نہ کسی پڑوسی کو بھی سالن بھجواؤ. یہ ایک روزمرہ کا ایسا دستور نہیں ہے کہ جو معاشرے سے ثابت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کو لمبا کرتے تھے، ہمیشہ پڑوسی کو ساتھ بھیجتے تھے. کوئی ایسی روایتیں قطعی طور پر ملتی نہیں ہیں. مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کوئی اچھی چیز پکاتا ہے، کوئی شوربہ خاص اہتمام سے پک رہا ہے، تو ایسی صورت میں فطرتاً انسان کو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پڑوس سے ایسے تعلقات ہوں کہ جہاں ممکن ہو وہاں کچھ سالن زیادہ کر دیا، کوئی پلیٹ کوئی ڈش وہاں بھی بھیج دیا. قادیان میں یہ بہت رواج تھا. یہاں تو بڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں تو فاصلے ہی بڑے، موٹر لے کے جانا پڑے گا. لیکن قادیان میں چونکہ اکثر گھر ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے احمدیوں کے محلوں میں، محلے دار بہت کرتے تھے یہ کام. اور ہمیں یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ہمسائے میں جو دوسرے بہن بھائی مائیں وغیرہ بستے تھے اور ارد گرد کے لوگ، تو کھانے کا وقت ہوا تو کوئی ڈش کوئی پلیٹ اٹھا کے لے آیا کہ یہ چیز ہمارے یہاں اچھی پکی تھی، آپ بھی استعمال کریں. تو یہ اچھا رواج ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. مگر ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر کھانے کے وقت لازماً شوربے کو پتلا کرو. ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر، بخاری ہی کی روایت ہے، بخاری نہیں، ابو ذر غفاری کی روایت ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری سے لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن سے حقارت کا سلوک نہ کرے. اگر بکری کا ایک پایا بھی بھیج سکتی ہو تو اسے بھیجنا چاہیے. یعنی بکری کا ایک پایا بظاہر حقارت کا سلوک ہے، ایک معمولی چیز ہے، مگر یہاں فرمایا کہ حقارت کا سلوک نہ کرو اور بکری کا پایا بھی بھیج سکتی ہو تو بھیجو. مطلب یہ ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کرو. اگر تھوڑی توفیق ہے تو تھوڑی توفیق سے ہی اس کا دل جیتنے کی کوشش کیا کرو. مراد ہے جو زیادہ توفیق رکھتے ہیں ان کو تو زیادہ دینا چاہیے، مگر کچھ نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو بھیجا کرو کبھی. کچھ نہ ہو تو مراد ہے زیادہ کچھ نہ ہو تو. ایک کتاب ہے الادب المفرد للبخاری. اس میں روزمرہ کے آداب اور معاشرے کے جو سلوک اور ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر بہت ہی اچھی پیاری حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں حضرت امام بخاری نے. اس کے متعلق اس کتاب میں حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت ان کا ایک غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا. آپ نے غلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میاں دیکھو، جب کھال اتار چکو تو اس میں سے ہدیہ دینے کی پہل ہمارے یہودی پڑوسی سے کرنا.
حاضرین میں سے ایک شخص بولا حضرت خدا آپ کا بھلا کرے آپ یہودی کو ہدیہ بیچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے بارے میں نصیحت فرماتے سنا ہے کہ ہمیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ آپ اس کے وارث قرار دینے والے ہیں۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے، اس کو سننے والے نے غالباً اور طرح سے سن لیا ہے کہ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ گویا پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا، مگر یہ حدیث خاص طور پر یہ اہمیت رکھتی ہے کہ وہ جو مومن کی شرط اور مسلم کی شرط لگاتے ہیں دشمن، ان کو جھٹلانے کے لیے یہ ایک بہت ہی قوی ہتھیار ہے ہمارے ہاتھ میں۔ کہ ابن عمر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اس کا یہ معنی سمجھا تھا کہ اس میں مذہبی تفریق کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر یہودی بھی تمہارا ہمسایہ ہے تو اور وہ قریب تر ہے تو پہل تحفہ بھیجنے میں اس سے کیا کرو۔ یہی اسی کتاب ادب المفرد البخاری سے روایت عبداللہ بن مصابر کی لی گئی ہے کہ ابن عباس ابن زبیر بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ مومن نہیں جو خود تو شکم سیر ہو اور ہمسایہ بھوکا رہے۔ اس مضمون کی میرے خیال ہے کافی حدیثیں آ گئی ہیں اب۔ یہ بھی ایک ایسی حدیث ہے جو عجیب و غریب سی کے مضمون پر مشتمل ہے، اس لیے جب تک تحقیق نہ پوری کر لی جائے اس کی حیثیت کی، اس وقت تک اسے سند لینا غالباً مناسب نہیں ہوگا۔ ایک ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ بہت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا سامان گھر کا نکالو اور رستے میں رکھ دو۔ اور یہ عجیب سی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج سے متصادم لگتی ہے بات، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر بڑی لعنت ملامت کی، اور جو لعنت ملامت ہوئی اس پر پھر وہ حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور معافی مانگی۔ مجھ سے کہتا میرے پاس حاضر ہوا اور بہت معافیاں مانگی اور کہا اب خدا کے لیے اپنے گھر واپس جاؤ، آئندہ میں تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ اب یہ ایک ترکیب کسی اور کو سوجی لگتی ہے مجھے، لیکن کتاب المفرد سے لی گئی، پتہ کریں کیا کس طرح کی حیثیت کیا ہے۔ مسافر کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے گھر کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ۔ جواب آیا کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ اس پر صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ مہمان کا کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ یہ وہ روایت ہے جو پہلے بارہا بیان ہو چکی ہے، مگر جہاں تک مسافر کے حقوق کا تعلق ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں بھی جگہ دے دیا کرتے تھے، اور بعض مسافر اپنی بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ کھا کر مسجد کو گندہ بھی کر دیتے تھے۔ اس پر بھی جب صحابہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، مہمان تھا، غلطی ہو گئی اس سے، خود پانی منگوا کر دھویا ہے۔ تو یہ صرف مہمانی کا مضمون نہیں ہے، مسافروں سے یہ حسن سلوک ہے۔ ہر مسافر کو اپنے گھر سے زیادہ آرام اسلامی معاشرے میں مل سکتا ہے۔
آگے حدیث سے ہیں بعض جو اس مضمون سے خاص ایسا تعلق نہیں رکھتے. جہاں تک مسافر کا ذکر ہے معین کہ مسافر کے حقوق کیا ہیں، جو مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کے متعلق تو کثرت سے یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت احترام کا سلوک ہوتا تھا. معزز مہمانوں کی طرح گھروں پہ رکھے جاتے اور رکھنے والے اپنے بچوں اور خود اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ان پر قربان کر دیا کرتے تھے. لیکن مسافر کے متعلق جو حدیثیں یہاں نکلی ہیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، میرے نزدیک تو کوئی خاص تعلق والی نہیں ہے. وہ سفر پہ جانے کی دعائیں، آنے کی دعائیں، اب اس کا مسافر سے احسان والا سلوک کا تو کوئی تعلق نہیں نہ بنتا. ایک حق جو قرآن کریم نے واضح طور پر دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسافر اگر تمہیں سلام کرتا ہے اور جنگ کا زمانہ بھی ہے اور دشمن حملہ اور بھی ہو رہا ہے تمہارے اوپر، تو کسی مزید چھان بین کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اس کے سلام ہی کو اس کی امانت، اس کے محفوظ ہونے کا ذمہ دار سمجھنا چاہیے. یعنی اس کا سلام کہنا اس بات کی ضمانت ہوگا کہ تم اس کے اوپر، اس کا خون تم پر حرام ہو گیا، تم اس کے اوپر کسی قسم کی نہ ظالمانہ نظر ڈال سکتے ہو نہ غاصبانہ نظر ڈال سکتے ہو. اس بہانے اس کا مال نہ لوٹو، اس بہانے اس کو قتل کا ارادہ نہ کرو کہ وہ اس کھلے میدان میں ہم سے ڈر کر اکیلا ہمیں سلام کہہ رہا ہے. تو یہ جو قرآنی آیت ہے یہ اس احسان کے سلوک کے اوپر ایک بہت عظیم شان روشنی ڈالنے والی آیت ہے، اور عام طور پر لوگوں کے مزاج کے برعکس ہے. اکیلا دکیلا آدمی جنگ کے زمانے میں اگر دشمن قبیلوں کا ہو تو اس کے ساتھ بظاہر یہی انسان سلوک کرے گا، پکڑے گا اور اس کو قیدی بنا لے گا. لیکن اسلام نے اس کی حفاظت ایسی فرمائی ہے کہ کوئی مسافر راستہ چلتے غیر محفوظ نہیں ہے. چاہے جنگ کا دور بھی ہو تو مسافروں کے امن کو کی اس سے بہتر ضمانت نہیں دی جا سکتی. غلاموں سے سلوک کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو بہت ہی تفصیلی تعلیم ہے اور کثرت سے ملتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام کو جس طرح میاں کو فرمایا کہ جو خود کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو بیوی کو پہناؤ، ویسا ہی غلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ جو کچھ کھاتے ہو ویسے ہی غلام کو کھلایا کرو، جو پہنتے ہو ویسے ہی غلام کو پہنایا کرو. یہاں تک کہ بعض صحابہ اس پہ ایسا تشدد، اس سختی سے کاربند ہوتے تھے کہ جس رنگ کا کپڑا خریدا ہے اپنے لیے میں نے ہی اسی رنگ کا کپڑا، اسی نقش کا کپڑا اپنے غلام کے لیے بھی لیا، اور کھانے پینے میں کوئی بھی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ بھی ثابت ہے کہ اگر تم بالکل ویسا نہیں کھلا سکتے، یعنی فرض کے طور پر نہیں، یہ احسان کی تعلیم ہے، اس لیے میں نے احسان کے نیچے اس کو بیان کیا ہے. یعنی فرائض میں سے نہیں ہے، مگر مومن کی حسن خلق سے توقع ہے کہ وہ اپنے غلام سے اس حد تک برابری کا سلوک کرے. تو فرمایا کہ پھر چند لقمے ہی دے دیا کرو اس کو، اس چیز کے جو تم کھا رہے ہو. اگر اس کا سالن الگ ہے تو کچھ تو وہ اس کو ملے جو سواری میز پر کھایا جا رہا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ نعمتیں بھی دنیا میں موجود ہیں. پھر فرمایا کہ اس کو کبھی اس کو بٹھایا کرو اور خود اس کی خدمت پر کھڑے ہو جایا کرو.
تاکہ غلام کو یہ احساس ہو کہ میں کوئی ذلیل چیز نہیں ہوں، جس طرح میں مالک کی خدمت کر رہا ہوں، آج مالک میری خدمت کر رہا ہے، اور اس سے اس کے عزت نفس کا قیام ہوتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں جہاں ما ملکت ایمانہم کا مضمون ملتا ہے، اس سے بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ غلام ان معنوں میں ہے جو دنیا سمجھتی ہے۔ اسلام میں جو غلامی کی تعلیم ہے وہی تعلیم جیسے کہ مسیح علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح میں فرمائی، آج کل نوکروں پر بھی ان معنوں میں اطلاق پاتی ہے۔ اپنے غلام کے ساتھ گھر کے کام کاج کے نوکروں کو بھی داخل فرمایا کہ ان سے اسی طرح حسن سلوک کیا کرو، اور جہاں تک انسان کوشش کرتا ہے کرنی چاہیے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوکروں اور مالکوں کے درمیان اتنے فرق ڈال دیے گئے ہیں کہ آپ اگر کوشش بھی کریں تو نوکر کسی قیمت پہ ساتھ نہیں بیٹھے گا، جتنا مرضی زور لگا لیں، اور بعض دفعہ پھر حکمن بٹھا کر کہ نہیں اس بار تو ہم نے کروا کے چھوڑنا ہے، ان کو کھلایا جائے تو ان بیچاروں کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں تک یہ رحم آتا ہے کہ اب اس مصیبت سے اس کو چھوڑ ہی نجات ہی دی جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اجنبی بات نہیں تھی، یہ روزمرہ معاشرے کا حصہ بن چکا تھا۔ اور پھر غلام سے اگر کبھی سختی بھی کرنی پڑے تو اس سختی کے نتیجے میں سزا یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم کے حسن کا ایک شاہکار ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو غلام سے سرزد ہوتی ہیں، اگر تم نے غصے کا اظہار کر دیا تو اس کی آزادی واجب ہو گئی۔ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی پیچھے سے، ابو مسعود، اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تو جتنی اس غلام پر رکھتا ہے۔ ایسا جلال تھا اس آواز میں کہ تمہیں کانپ اٹھا، سوائے اس کے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ وہ حقوق ہیں اسلام میں غلامی کے جس کو دنیا سے بالکل ناواقف ہے، یہ جہالت میں حملے کرتے ہیں۔ ان کا اپنا غلاموں سے سلوک اتنا ظالمانہ، اتنا سفاکانہ رہا ہے کہ اب بھی بعض جو عورتیں ہیں، یعنی آج کل کے زمانے میں بھی عورتیں بکتی ہیں، اور یہاں بعض ممالک سے جو مشرق بعید کے ممالک ہیں ان سے باقاعدہ عورتیں آتی ہیں، یہاں گھروں میں آ کر وہ بک جاتی ہیں اور ان سے انتہائی بدسلوکی ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں اکثر کو اس بات کا، لیکن کئی تحقیقات ایسی شائع ہو چکی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فی زمانہ یہاں بھی غلامی جاری ہے، اور بڑی سخت مار کٹائی ہوتی ہے ان کی، اور ان کی زندگی رین ہو جاتی ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ پاسپورٹ اپنے قبضے میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی آگے سے بولے کہے کہ میرا حق ادا کرو تو پاسپورٹ رکھ کر پھاڑ کے اس کو پھینک دیں گے باہر، پولیس کو رپورٹ کر دیں گے کہ یہ ایک ناجائز انٹری ہے یہاں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ تو قرآنی تعلیم میں جہاں غلامی کی اجازت ہے وہاں ان شرائط کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں، اگر تو ایسا نہ کرتا تو آگ میں داخل ہوتا۔ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں حضرت سوید معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر کو ایک خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، ان کے غلام نے بھی ایسا ہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے تعجب سے ان سے پوچھا تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کے عیب بیان کیے اور شرم دلائی کہ تم وہی ہو نا فلاں عورت کے بیٹے۔ حضور کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا تم میں جہالت کی رگ ابھی تک قائم ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری نگرانی میں دیا ہے، جس شخص کے تحت اس کا بھائی ہو
وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو. اگر تم کوئی مشکل کام ان کے سپرد کرو تو اس کام میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ اور مددگار بن جاؤ. اب وقت ختم ہو گیا میرے خیال میں. اب یہ غلامی کی تعلیم پر اور بہت سی روایتیں یہاں موجود ہیں، مگر میرے خیال میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا نمونے دینے تھے یہاں، تو عطائے ذی القربیٰ احسان والی آیت میں کچھ نمونے تو دیے ہم نے، لیکن جس وسعت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے اس میں جانور بھی آ گئے، اس میں ہر چیز جو اپنے تابع ہے، ہر چیز جو تعلق میں آتی ہے، اس فہرست کو اگر ایگزاسٹ کیا جائے تو کچھ اور نمونے بھی آنے چاہیے پھر، لیکن بعض قسموں سے تعلق رکھنے والے ایک دو نمونے کافی ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر اگر کوئی ضروری ایسی مثالیں سامنے آ گئیں تو کل بیان کر دیں گے، ورنہ اگلی آیت سے درس شروع ہوگا. اس میں کچھ اور باتیں ہیں جو رہ گئی؟ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.